سید المرسلین امام المجاہدین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر اپنے ہی شہر میں جمعہ المبارک کا خطبہ دینے کی توفیق دی مجھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع میں نے اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ پیر محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، اس کو منتخب کرنے کی وجہ یہی تھی کہ معاشرے کے اندر ہر شخص پریشان حال ہے، وہ چاہے کاروباری ہے، وہ چاہے ایک عام مزدور طبقہ ہے، وہ کوئی گھریلو خاتون ہے یا اس معاشرے کا نوجوان ہے۔ آپ جس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے وہ کہے گا میں بڑا پریشان ہوں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وفا کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور وہ اللہ تعالی بنا۔ جنت چاہیے تو وفاداری لازم ہے، اللہ کو چاہتے ہو تو وفاداری لازم ہے، صحابہ کے پیروکار بننا چاہتے ہو تو محمد کی پیروی لازم ہے۔ اگر چاہتے ہو اللہ دنیا میں بھی عزت دے آخرت میں بھی عزت دے تو محمد کے ساتھ وفا ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو اولاد میری نیک بن جائے تو پھر وفا ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے گھروں میں سکون آ جائے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا لازم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، بدعت کو چھوڑ دیں، شرک باللہ کو چھوڑ دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو اپنے سینے سے لگا دیں۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ بڑا ہی بہترین قاعدہ ہے، اللہ کی قسم یہ بات سمجھ آ جائے یہ سارے فتنے ختم ہو جائے، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے کہ تم کو جو اللہ کے رسول دے اسے پکڑو، اور جس چیز سے تمہارے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا۔ جو بھی کائنات کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جو میرا نبی مجھے دے گا میں اس کو قابو کر لوں گا، اور جس سے میرا نبی روک دے گا میں اس کو پکڑنے والا نہیں۔ اور اس رسول کو سمجھ لو کہ کائنات میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جس کی اطاعت کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ، اور کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کا میں آپ کو کہوں کہ چلو اس کی بھی بات کر لو اس کی بھی کر لو۔ صرف ایک ہستی ہے، آؤ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس ہستی کی طرف بلاتا ہوں،
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ اس کو داخل کرے گا جنت کے اندر جس کے نیچے سے اللہ نے نہریں چلا دی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کتنے ہی علماء ہمارے سامنے دنیا سے چلے اور انشاءاللہ اللہ سے ہمیں امید ہے یہ قرآن اور سنت کے داعی علماء انشاءاللہ اللہ ان کی بخشش کر کے اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ بڑی بڑی شخصیات دنیا سے چلے گی، میرے بھائی میں اور آپ کو کچھ بھی نہیں، اس لیے اس سبق کو یاد کر لو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی جب تک زندہ رہوں گا محمد کا وفادار بن کے رہوں گا انشاءاللہ۔ اتنی بڑی بات نہیں، اس کو مسئلہ نہ سمجھو، تکلیف دے نہ سمجھو، کوشش تو کرو نا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کامیابیاں چاہیے تو یاد رکھو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی پڑے گی، اور فرما دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت کے روز اللہ اس کو صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، صالحین کے ساتھ کھڑا کرے گا، اور ان کا ساتھ تو کیا ہی کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جنت اور اللہ کی رضا ایک بات کے اندر پوشیدہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا۔ یہ تمہیدہ میں نے چلایا آپ کے سامنے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، لیکن جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے ایسا جو انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ اب آگے محمد سے وفاداری کی بات، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کر لی، میرے حکم کو مان لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میرے حکم کو چھوڑ دیا فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے خود ہی نکال کر۔ اب اس سے بڑا نا سمجھ کون ہوگا کہ جو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیا اور غیروں کی بات کو سینے سے لگا۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے، سنیے گا ذرا غور سے اور انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ میری مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو آگے لوگوں کو کہتا ہے اور لوگوں ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، اور ان لوگوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، ہم اس کی بات ماننے کو تیار ہیں، وہ اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس لشکر کی تباہی سے بچ گئے۔ لیکن جنہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، لشکر نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ فرمایا میری مثال بھی ایسے ہے، جس نے میرے حکم کو مان لیا وہ بچ گیا، اور جس نے میرے حکم کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا۔ تو میرا دعویٰ سچا نکلا کہ آج ہر پریشانی کے پیچھے ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے محمد سے بے وفائی کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور مثال فرمایا میرے ساتھیوں آج رات ایک ہوا چلے گی، دیکھو جو میرے محمد سے بے وفائی کرتا ہے پھر اللہ اسے سزا دے۔ میرے ساتھیوں آج رات ایک تیز ہوا چلے گی، اور میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج رات کوئی کھڑا نہ ہو، اپنی سواریوں کو باندھ دینا، سب بیٹھ جانا، لیٹ جانا۔ رات ہوئی اور صحابہ میں سے ایک شخص اٹھا، کھڑا ہوا، اس نے رسول اللہ
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور یہ ایک صحابی ہے جس کے عمل کو شاید یہ پوری امت بھی نہ پہنچ سکے، لیکن اس نے عمل اللہ کے نبی کے سامنے یہ رکھا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ کھڑا ہو. آپ نے کھڑا ہونا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر وفا کرنی پڑے گی. اگر چاہتے ہو کل قیامت کے روز اللہ عزت کا تاج پہنائے اور اربوں دنیا کے سامنے پکارے کہ فلاں ابن فلاں تشریف لائے، آج اللہ اس کو مہمان خصوصی بنا کے محمد کا ساتھی بنائے گا. تو پھر نبی سے وفا ضروری ہے. سید انس کہتے ہیں یہ حدیث یقین کرو مجھے میری زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی اثر ہے، کیونکہ میں بھی محمد سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ شاید عملوں کی وجہ سے ان لوگوں کے برابر نہ پہنچ سکوں، لیکن اس محبت کی بنیاد پہ کل قیامت کے روز میں جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کھڑا ہوں. اللہ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں شراب کا برتن پکڑے ہوئے تھا اور پیالوں کے اندر بھر بھر کے ابو طلحہ کے گھر میں پیش کر رہا تھا. سارے کے سارے مسلمان پی رہے ہیں، شراب کے حکم سے پہلے کا وقت سارے پی رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں سارے بڑے خوش ہیں، جام بھر بھر کے پی رہے ہیں. اچانک ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعلان کر دو آج کے بعد شراب حرام ہے. نشے کے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ، لیکن جب حکم آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر کیا کیا؟ کہا چھوڑ لیتے ہیں. آج مسلمان کو کون ایمان پڑھ لے؟ کہتا اچھا کل سے پڑھوں. یار فلمیں دیکھنا چھوڑ دے، بس دعا کریں قاری صاحب کل سے چھوڑ لوں. یار شراب چھوڑ دے، نہیں چھوڑتی کیا کر؟ سگریٹ چھوڑ دے، کہتا نہیں چھوڑتی کیا کر؟ کوئی بہن کسی بہن کو کہتی ہے پتہ کر لے، وہ کہتی ہے کہ نہیں کوشش کرتی ہوں، بڑا ہوگا کام ہے، گرمی بڑی ہوتی ہے، جہنم سے زیادہ گرمی تو نہیں ہوتی. صحابہ شراب پی کے بیٹھے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم سنا، اپنے ہاتھ کا پیالہ زمین پہ پٹک دیا. سیدنا انس کو کہا سارے مت کے اٹھا اور جا کے مدینے کی گلیوں میں بہا دے، کیونکہ جب محمد کا حکم آ جائے پھر اس سے اگلا خون پینا ہم حرام سمجھتے ہیں. ساری کی ساری شراب اللہ گلیوں میں بہ رہی. صحابہ نے اسی وقت چھوڑ دیا. امتی اگر وفادار بننا ہے تو اگر جب محمد کا حکم آ جائے اسی وقت کہہ دینا کہ ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، آج کے بعد ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا. یہ سوچنے والی باتیں نہیں ہیں. کیا آپ سوچتے رہے، مشورے کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ابو طلحہ. میں یہاں ایک اور واقعہ بھی سناتا چاہتا ہوں، خصوصاً خواتین. دیکھیں جس گھر کی خواتین اللہ سے ڈرنے والی ہوں گی، یاد رکھیں اس بات کو، جس گھر کی خواتین اللہ سے ڈرنے والی ہوں گی پھر مردوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے بچے نیک بنیں گے یا بد بنیں گے. وہ انشاءاللہ آپ کی اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے گی. اور جس گھر میں عورتیں سارا دن کیبل پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، فحاشی دیکھیں اور آپ کہیں کہ میں نمازی، میں اہل حدیث، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرے بھائی جو مرضی کر لو، آپ کی اولاد نیک نہیں بنے گی، کیونکہ آپ کے گھر میں خواتین نیک نہیں. اور جب
ڈیسائیڈ کرا ہے۔ پیارے اللہ نے کہا ابو طلحہ اگر آپ کو کوئی امانت دے اور آپ سے واپس مانگے تو کیا کریں گے؟ کہا میں اچھے طریقے سے دوں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ کہا پھر سن لے، اللہ نے جب تجھے امانت بیٹا دیا تھا وہ اس نے اپنے پاس واپس بلا لیا، وہ بہت ہو چکا ہے، بھارت مجھ سے بھی آ گیا۔ ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، یہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی نماز پڑھی اور عرض کی اللہ کے رسول آج رات یہ واقعہ پیش آ گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت دے دے، اب محمد سے وفاداری کا انعام ملنے والا ہے۔ اللہ صحابی کہتا ہے کہ یہ ام سلیم ابو طلحہ کی جو بیوی ہے جس نے یہ صبر کا مظاہرہ کیا اور دعا کی تھی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ نے اس عورت کو 9 بیٹے دیے، 9 اور 9 کے 9 اللہ کے قرآن کے عالم تھے۔ جب محمد سے وفاداری کرو گی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تمہیں عالم بیٹے دے گا، قاری، حافظ اور جنت کی راہ پہ چلنے والے بیٹے دے گا۔ اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ بھی تیرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت بھی تیرے ساتھ کھڑی ہے، جنت بھی تیرے ساتھ، جنت کے فرشتے تجھے سلام کرنے کے لیے بیدار ہیں۔ کب؟ جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں کہ رابعہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، آگے عرض کیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس کے بعد کسی عمل کی مجھے ضرورت نہ پڑتی۔ بڑی پیاری حدیث ہے اور آپ سب کے لیے بھی یہ تحفہ ہے، یہ صرف اس عربی کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ سب کے لیے بھی تحفہ ہے۔ کیا تحفہ ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اگر تو یہ عمل کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کون سا؟ سب سے پہلے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی چیز، اور یہ یاد رکھیں یہ شریعت کا اصول ہے، اگر اللہ کے ساتھ شرک کریں گے اللہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ آپ روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، تلاوتیں کریں، ذکر اذکار کریں، آپ صدقے کریں، دیگیں پکائیں، جو مرضی کریں، اگر اللہ کے ساتھ شرک کر لیں اللہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ کوئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ سب سے پہلا کام فرمایا اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ دوسرا کام وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کو قائم کر، فرض نماز کو پکا کر لے۔ تیسرا کام وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض نماز کو ادا کیا کر، فرض زکات کو ادا کیا کر۔ پہلا کام اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے، دوسرا کام نماز کو پکا کر لو، فرض نماز، تیسرا کام زکات کو ادا کرنا، فرض زکات کو، چوتھا کام وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھا۔ اللہ چونکہ غریب کا حج کا اس لیے قائل کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ وفادار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات کو سنا یہ چلتا بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنتی کو دنیا میں دیکھا ہو، یہ چاروں کام آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کام آپ کر لو۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اس حرامی کو دیکھا۔
انشاءاللہ تعالیٰ جنت پکی، اور یہ میرے نبی کا توبہ ہے اور وفاداری کا ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ، بڑا پیارا صحابی ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں، رنگ کا کالا ہے، کوئی اتنا خوبصورت بھی نہیں، لیکن جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا مخولیہ ہے، مزاق کرتا ہے، لوگوں کو ہنسا دیتا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں کا، جھوٹ بول کے نہیں، کیونکہ جھوٹ بول کے ہنسانے والے پہ لعنت کہا گیا ہے۔ یہ جو تھیٹر دیکھتے ہیں نا ڈرامے، جھکتے ہیں اور کہتے ہیں واہ جی واہ یہ تو بڑا جھکت بات ہے، کیا بات، انا للہ و انا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جھوٹ بول کے کسی کو ہنساتا ہے اس پہ لعنت۔ یہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم اور مسند احمد کے اندر تفصیل سے واقعہ، نبی علیہ السلام سے عرض کی میرا نکاح ہی کروا دے، اللہ کو اس میں حقیقت میں دو لوگ ہیں، ایک صحابی اس کی وفاداری اور انعام، اور ایک صحابیہ خاتون کا کہنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور انہیں کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے رشتہ، کس کے لیے؟ جلیبیب کے لیے۔ اللہ اکبر، دستک دی، اندر سے صحابی نکلا، اس نے کہا مجھے محمد نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے کہ جلیبیب کو رشتہ دو اپنی بیٹی۔ اس نے کہا دروازے پہ صبر کرو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، یہاں رک کے بات سمجھاتا چلوں، اگر بیوی اللہ سے ڈرنے والی ہو، صالحہ ہو، ذہین و فطین ہو تو اس سے مشورہ کرنے میں کوئی حد نہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں۔ جب اندر گیا مشورہ کیا، بیوی کہنے لگی کہ اللہ سے ڈرو، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، جلیبیب غریب بندہ، نہ شکل صورت اتنی اعلیٰ ہے، بڑے بڑے رشتے آئے ہم نے ٹھکرا دیے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ رشتہ جب انکار کر تو ہم نے گئی، اللہ انکار کرنے کے لیے بڑھا پردے کے پیچھے سے وہ نیک بیٹی، اللہ سب کی بیٹیوں کو نہیں ہوگا، وہ نیک بیٹی کہنے لگی کہتی ہے بھاگا اٹھ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ رشتہ کس کو دے رہے، یہ دیکھو یہ رشتہ بھیجا کس نے ہے، باپ کے قدم رکے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، بیٹی کہنے لگی اللہ کے رسول نے یہ رشتہ مانگا ہے اور میں اس رشتے پر رضامند ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ باپ گیا نبی علیہ السلام کے پاس، عرض کی اللہ کے رسول یہ رشتہ ہمیں قبول ہے، شادی ہو گئی، دن رات گزرتے گئے، ایک مارکا ہوا، لڑائی ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی لاشیں نکالی، اللہ کی قسم صحابہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتے تھے میرے لیے، لیکن اس دین کے لیے اپنے صحابہ کے خون کو بھی لگا دیا، اپنے متبرع خون کو بھی لگا دیا، فرمایا میرے صحابہ کی لاشیں نکالو، اللہ لاشیں نکالتے رہے، فرمایا اور دیکھ لو کسی کی لاش رہ تو نہیں گئی، صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 7 کافروں کی لاشوں پہ پہنچے، ان کی لاشیں ہٹائی، نیچے لاش پڑی ہوئی تھی سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ، ان کی لاش کو نکالا، اللہ اکبر، کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ جلیبیب جو ہے یہ 7 کافروں سے لڑتا رہا، وہ 7 بھی قتل ہوئے اور جلیبیب بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کی طرف منہ کر کے میرے پیارے نبی نے کہا یا اللہ میں جلیبیب کا اور یہ میرا، میں اس کا یہ میرا، میں اس کا یہ
کھیلا، پھر اپنے ہاتھوں پہ جلیبیب کی میت کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے کیا جا کے قبر میں دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یاد آیا کہ میں نے اس کا رشتہ بھی کروایا تھا، رشتہ بھی میں نے کروایا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ اس نیک بیٹی، اس صالح بیٹی، سنو جب بیٹیاں نیک ہوتی ہیں، اللہ رسول کی وفادار ہوتی ہے، پھر انعام کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اس بیٹی کے اوپر اللہ کو اپنی بے شمار رحم کے برسا، یا اللہ اس کے رزق میں کبھی تنگی نہ آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بیوی جو بیوہ تھی، بڑے بڑے قریشی ہاشمیوں نے رشتے بھیجے، رشتے انکار کیا، اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بیوہ خواتین مدینے کی جتنی بھی تھی، ان سب میں سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار تھی تو یہ بیوہ تھی۔ جب محمد کی وفادار یہ بیٹیاں بن جائے، پھر نہ اللہ دنیا تنگ ہونے دیتا ہے، نہ آخرت تنگ ہونے دیتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تھوڑے تو ہم تیرے، کائنات کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا کہ لوگوں آؤ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکل آؤ۔ اچانک رات کے ٹائم دشمنوں کا حملہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہ سمجھو کہ نعوذ باللہ کوئی میرا نبی بول دیا، سارے صحابہ سے پڑھ کے اگر کوئی دلیل تھا تو میرا اور آپ کا پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کے بعد اعلان کیا لوگوں حملے کا خطرہ ہے، لہذا لڑنے کے لیے نکلو۔ اللہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی رسیل الملائکہ، جن کو لقب ملا ہوا رسیل الملائکہ، یہ لقب ہے ان کا، یہ بھی اپنے گھر سے ایسے نکلے جیسے کوئی جلدی میں نکلے، باہر آئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے، جا کے کافروں کے اوپر حملہ کیا، مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ ہونے والا تھا، جا کے اس حملے کو روکا۔ لڑتے لڑتے ایک کافر کے ہتھے چڑھے، انہوں نے انہیں زمین پہ گرایا اور ان کے سینے کے اوپر، دل کے اوپر تلوار مار کے کے اندر گھوم سیدنا حنظلہ شہید کر دیے گئے۔ جنگ اللہ نے فتح عطا کر دی، میتیں اکٹھی ہونے لگی۔ جب میتیں اکٹھی ہونے لگی، اللہ اکبر، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے صحابہ کو بتایا۔ جب میت آئی سیدنا حنظلہ کی رضی اللہ عنہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا منظر ہے؟ پانی سے غسل دے رہے، اور جب تم محمد کے وفادار بن جاؤ گے، پھر اللہ کے فرشتے تمہاری میتوں کو غسل بھی دیں گے۔ صحابہ اس کے گھر گئے، دفن ہو گئے، ختم ہو گیا معاملہ، جب واپس پلٹے تو گھر گئے، بیوی سے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ یہ ہوتے وفادار، کہنے لگی کہ ادھر سے محمد کا بلاوا آیا، ان کو ہوش ہی نہیں رہا، ان پہ غسل واجب تھا، یہ ایسے ہی نکل کے دوڑ پڑے کہ میرے نبی نے بلایا ہے، ان کو آواز بھی نہ رہا، آئے باہر جہاد کیا، لڑے، شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ سنا تو فرمایا ہاں اس لیے اللہ نے اپنے مقرر فرشتے بھیجے تھے کہ جاؤ میرے حنظلہ کو تم غسل دیں۔ اللہ اکبر، جب تم محمد کے وفادار بن گئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تمہاری میتوں کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ مردہ جسم کو بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ اس پہ دلیل لکھا ہوں ساری شریف کے اندر، نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ غور سے سننا،
کافروں کی جاسوسی کرو. کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی کی تیاری تو نہیں کر رہے, ہمارے اوپر حملے کا تو نہیں سوچ رہے. اور ان کا امیر بنایا عاصم بن ثابت رضی اللہ نکلے. ابھی مکہ سے کچھ فاصلے پہ تھے, کافروں کو خبر ہو, اور سے سنیے گا یہ بات, کافروں کو یہ خبر ہو گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس راستے سے گزر رہے ہیں. اللہ تو تیر انداز انہوں نے آ کے گھیرا دیا. جب گھیرا دیا مسلمان دوڑے اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے, وہاں بیٹھ گئے. کافروں نے کہا کہ ہم نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے, نیچے آ جاؤ, ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے. سیدنا عاصم کہنے لگے رضی اللہ تعالی, کہنے لگے کہ میں کافروں کی پناہ کبھی قبول نہیں کرتا. اللہ کافروں نے تیر برسائے, 7 صحابہ شہید ہو گئے. 3 بچے, وہ تینوں نیچے اتر, نیچے آئے, ہتھیار ان کو دے دیے, پکڑ لے. ان 3 میں سے ایک اس نے کہا کہ نہیں, تم نے کہا تھا کہ ہم تمہیں پناہ دیں گے, کچھ نہیں کہیں گے, لیکن تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو, میں تمہارے ساتھ نہیں کروں. ان کو بھی شہید کر دیا. باقی 2 بچے, ان میں سے ایک تھے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ. اللہ ان کو پکڑ کر کے مکہ لے جائے, عبد مناف قبیلے والوں کے حوالے کیا گیا, کیونکہ وہاں پر اس قبیلے کے بڑے کو بدر کے اندر سیدنا خبیب نے قتل کیا. عبد مناف نے خریدا اور قید میں ڈال دیا. اللہ خبیب قید کے اندر, اور اسی قبیلے کی ایک بیٹی جس کا نام زینب تھا, ابھی مسلمان نہیں, کہہ دیا میں دیکھ رہی ہوں خبیب زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, لیکن بیٹھا ہوا ہے, تازہ انگور کے گچھے کھا رہا ہے, تازہ انگور کے گچھے. کہتی میں حیران ہوئی کہ مکہ کے اندر تو سوکھی کھجور بھی میسر نہیں ہے, اور یہ کہاں سے کھا رہا ہے؟ کہتے سمجھ بات میں لگی. کہتی ہے مجھے سمجھ بات میں آئی تو اللہ نے جنت سے خبیب کے لیے کھانا بھیجا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کر کے لے جایا گیا. سیدنا عاصم پہاڑ کی چوٹی پہ شہید ہو چکے ہیں, ان کی میت وہیں پہ پڑی ہے. اللہ اکبر. خبیب کو لٹکایا گیا, اور جب خبیب کو لٹکایا گیا, اللہ کام کے 2 نفر پڑھنے پر 2 نفر آتے ہیں. استقامت کا پہاڑ میرے نبی کے صحابہ, اللہ کی قسم میرے ماں باپ میری نسل صحابہ کے قدموں میں قربان ہو, جس طرح انہوں نے مثالیں کاٹی. مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دو. انہوں نے کہا پڑھ لو, جلدی جلدی پڑھ لو. کہا میں نے جلدی اس لیے پڑھی ہے کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت سے نہ ہے. اب خبیب کے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے. اللہ ایک سوئی چھوٹ جائے نا تو ہماری سی نکل جاتی ہے. خبیب کے پاؤں سے کاٹا گیا, ان کے جسم سے گوشت کو پکڑ کے چوریوں سے کاٹا گیا, باٹی کی. اللہ یہ بات خبیب اپنے شعر میں کہہ رہا ہے, شعروں کی شکل میں کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے اس حال میں مجھے موت آئی ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ میں اپنے ٹکڑے تیری رضا کے لیے کروا. اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ یہ تو میرے ٹکڑے کر رہے ہیں نا, آپ اندازہ کریں جس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں زبان سے اشعار پڑھتے ہیں. اللہ یہ ٹکڑے ہو رہے ہیں تو اس بات پہ قادر ہے کہ اس میں برکت نازل کر کے میرے ٹکڑوں کو جوڑ کے دوبارہ مجھے کھڑا کر. اللہ تو راضی ہوگا. جب اپنے مناف کا وہ لڑکا, جب اس نے دیکھا کہ اس کے اتنے ٹکڑے کر رہے ہیں, گوشت کاٹ رہے ہیں, یہ چپ نہیں کرتا, ہونٹ تک کاٹ دیے گئے, ناک تک کاٹ.
اللہ ان سے راضی ہو، اللہ اکبر، وہ اللہ سے راضی ہو، معاملہ ختم نہیں ہو، خبیر اللہ کے عالم مکے کے کافروں کو پتہ چلا ایک سردار تھا عقبہ، بدر میں اس کو قتل کرنے والا سیدنا عاصم تھا رضی اللہ عنہ، اس کی اولاد کو پتہ چلا کہ عاصم بھی فلاں پہاڑی پہ مارا گیا ہے اور اس کی میت ادھری، اپنے بندے بھیجے کہ جاؤ اس کا سر کاٹ کے لاؤ، دیکھو تو صحیح کہ کوئی ہے یا کوئی اور ہے۔ ادھر سے انہوں نے بندے بھیجے، ادھر سے میرے راو نے اپنا لشکر بھیجا، کس شکل میں؟ ایک بہت بڑے جھنڈ کی شکل میں، ایک بدلی کی شکل میں، شہد کی مکھیاں، انہوں نے آگے سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی میت کو اپنے گھیرے لے، جو ابھی کافر آگے بڑھے اس کے اوپر حملہ کر، جو ابھی کافر میت کو ہاتھ لگانے لگے وہ اس پہ حملہ کر دے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ کافر جو ہیں سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں سے ایک انگلی بھی نہیں کاٹ سکے، اللہ نے سیدنا عاصم کی میت کو محفوظ کر دیا اور ایک بارش برسائی جس میں وہ میت بہہ گئی اور بعد ازاں جا کے کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر اللہ کی طرف سے بنا دی گئی۔ تو میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ یاد رکھو جو محمد کا وفادار ہو اللہ اس کی میت کی بھی تذلیل ہونے دیتا نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تم نے ہم دینے ہیں۔ اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداریاں کی، اور لوگوں ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس کو میرا نبی ہاتھ لگا دے اللہ اس جگہ میں شفا دان کر دیتا ہے، صرف ہاتھ لگانا سے دلیل دوں گا۔ السلسلۃ الصحیحہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لائے ہیں، یہ صحابی ہے اس کا نام ہے حنظلہ بن عدی، یہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، اللہ تم کیا بات کرتے ہو، اللہ کی قسم میں